فقرے کے حصے۔ فقرے کے عام طور پر مندرجہ ذیل دو حصے ہوتے ہیں: سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ۔ سبجیکٹ: کسی فقرے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں کوئی بات کی جائے اسے سبجیکٹ کہتے ہیں۔ مثلا اسلم از کیچنگ فش۔ مندرجہ بالا فقروں میں اسلم سبجیکٹ ہے کیونکہ اسلم کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ مچھلیاں پکڑ رہا ہے۔ پریڈیکیٹ: کسی فقرے میں سبجیکٹ کے بارے میں جو کچھ بھی بتایا جاتا ہے اسے پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ پریڈیکیٹ دراصل کسی سبجیکٹ کے بارے میں کوئی خبر یا اطلاع ہوتی ہے۔ مثلا اسلم از کیچنگ فش۔ مندرجہ بالا فقروں میں از کیچنگ فش دراصل پریڈیکیٹ ہے کیونکہ یہ اسلم یعنی سبجیکٹ کے بارے میں بتائی گئی ایک بات ہے۔ اب مندرجہ ذیل فقروں پہ غور کریں۔ سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ۔ Ali helped the poor. Some boys are making noise. They will play cricket. مندرجہ بالا فقروں میں پہلے حصے میں وہ شخص ہے جن کے بارے میں کوئی بات بتائی گئی ہے، لہذا وہ سب سبجیکٹ ہیں، جبکہ دوسرے حصے میں وہ الفاظ جو سبجیکٹ کے بارے میں کوئی اطلاع یا خبر دے جا رہے ہیں، لہذا وہ سب پریڈیکیٹ ہیں۔ پریڈیکیٹ کی وضاحت۔ پریڈیکیٹ عام طور پر دو چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے: ورب اینڈ آبجیکٹ، یعنی فعل اور مفعول۔ ورب، فعل۔ ورب کا مطلب ہے کام یعنی ایکشن۔ دوسرے لفظوں میں ورب ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو کسی شخص یا چیز کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ وہ شخص یا چیز کیا ہے یا وہ کیا کرتا ہے یا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سیکنڈ ہے آبجیکٹ، مفعول۔ آبجیکٹ اس شخص یا چیز کو کہتے ہیں جس پہ کوئی کام ہو رہا ہو۔ آبجیکٹ دراصل ریسیور آف دا ایکشن ہوتا ہے۔ اب مندرجہ ذیل فقروں پہ غور کریں۔ سبجیکٹ پریڈیکیٹ۔ Ali helped the poor. Some boys are making noise. They will play cricket. مندرجہ بالا فقروں میں help اور making اور will play verb ہے کیونکہ یہ ایکشن ہے، یعنی کام کو ظاہر کرتے ہیں، جبکہ the poor، rise اور cricket تینوں آبجیکٹ ہے کیونکہ ان پر کام ہو رہا ہے، یعنی وہ receiver of the action ہے۔ auxiliary verb، امدادی فعل۔ امدادی فعل کو helping verb یا auxiliary verb کہتے ہیں۔ یہ کسی دوسرے verb کے ساتھ استعمال ہو کر کسی ٹینس کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کسی noun یا adjective ریسیور کے ساتھ مل کر فقرہ بناتے ہیں۔ ان کے بغیر کوئی فقرہ صحیح یا منفی نہیں بنایا جا سکتا۔ ہیلپنگ ورب کی گروپ بندی۔ مختلف ہیلپنگ ورب کے ساتھ ورب کی فارم بھی مختلف استعمال ہوتی ہے، اس کے لحاظ سے امدادی فعل کے تین گروپ بنائے جا سکتے ہیں۔ انگریزی فقرے کی بناوٹ۔ انگریزی فقروں میں سب سے پہلے فاعل یعنی سبجیکٹ آتا ہے، پھر امدادی فعل ہیلپنگ ورب، پھر اس کے بعد فعل ورب اور آخر میں مفعول آبجیکٹ آتا ہے۔ مثلا علی از رائٹنگ اے لیٹر۔ علی کون ہے؟ سبجیکٹ فاعل ہے۔ از کیا ہے؟ ہیلپنگ ورب امدادی فعل ہے۔ رائٹنگ کیا ہے؟ فعل ورب ہے۔ اے لیٹر کیا ہے؟ آبجیکٹ مفعول ہے۔ ٹینسز کی گروپ بندی۔ ورب کے لحاظ سے ٹینسز کو گروپ بندی میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: ایکٹیو وائس، سیکنڈ نمبر پہ پیسیو وائس۔ ایکٹیو وائس کیا ہے؟ اگر کسی فقرے میں موجود سبجیکٹ کام کرنے والا یعنی ڈور آف دا ایکشن ہوں تو فقرہ ایکٹیو وائس ہوتا ہے۔ مثلا علی خط لکھتا ہے، علی رائٹس اے لیٹر۔ مندرجہ بالا فقروں میں علی ایک سبجیکٹ ہے اور رائٹ ایک ورب یعنی ایکشن ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ اس فقرے میں لکھنے کا کام سبجیکٹ یعنی علی کر رہا ہے، جو کہ سبجیکٹ یعنی علی ڈور آف دا ایکشن ہے، اس لیے مندرجہ بالا ایکٹیو وائس ہے۔ پیسیو وائس۔ اگر کسی فقرے میں موجود سبجیکٹ ورب یعنی ایکشن کا ریسیور ہو، یعنی کام سبجیکٹ پر ہو رہا ہو، تو یہ فقرہ پیسیو وائس ہوتا ہے۔ مثلا a letter is writing، خط لکھا جاتا ہے۔ مندرجہ بالا فقروں میں a letter ایک سبجیکٹ ہے اور writing ایک ورب یعنی ایکشن ہے۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ مندرجہ بالا فقروں میں لکھنے کا کام سبجیکٹ یعنی a letter نہیں کر رہا، بلکہ اس پر لکھنے کا کام ہو رہا ہے۔
یعنی سبجیکٹ ایک ریسیور آف دا ایکشن ہے، لہٰذا مندرجہ بالا فقرہ پیسو وائس ہے۔ خلاصہ مندرجہ ذیل وضاحت سے دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایسے فقروں میں جن میں سبجیکٹ کوئی کام کر رہا ہو ایکٹیو وائس کہلاتے ہیں۔ ایسے فقرے جن میں سبجیکٹ پر کام ہو رہا ہو انہیں پیسو وائس کہلاتے ہیں۔